اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات برائے خوشنودی مولود مسعود امام زمانہ علیہ السلام ایک مرتبہ پھر صلوات آج کی رات ایسی بابرکت رات ہے سبحان اللہ کہ جس کے جتنے بھی فضائل بیان کیے جائیں کم نظر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج کی رات جس کو نیمہ شعبان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ پہلے بھی نور تھی، اور جب یہ رات 12ویں لال ولایت کی شب ولادت قرار پائی تو نور علی نور ہو گیا۔ پاک سیدہ طاہرہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے مولا کی ولادت نے اس رات کو 4 چاند لگا دیے، یہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اب انسان کا طائر عقل تو کیا، فرشتے کی پرواز بھی پر نہیں مار سکتے، اتنی یہ عظمت کی رات ہے۔ اس لیے آج کی اس رات کی بھرپور انداز سے مبارکباد آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ خیر اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس رات کی عظمتیں حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج کی رات کہ جو اعمال کے لحاظ سے بڑی عظیم رات ہے اور اپنی اہمیت سے کے لحاظ سے گزارش کی ہے کہ کسی بھی رات سے کم نہیں ہے، یا لیلۃ القدر راتوں میں سے عظیم رات ہے، اور اس کے بعد اگر عظیم رات ہے تو وہ یہی نیمہ شعبان کی رات ہے۔ اور اس کی عظمت اس حوالے سے بھی بڑی ہے کہ علماء اس جگہ پر آ کر فیصلہ نہیں کر پائے کہ جو سال بھر کے اعمال انسان کے لیے مقدر کیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ سال بھر کے حالات و واقعات جو رات میں لکھے جاتے ہیں،
وہ یہ رات ہے یا لیلۃ القدر کی رات ہے؟ اس لیے قبلہ علامہ صاحب نے زاد العباد میں لکھا ہے کہ علماء نے پھر ان دونوں اقوال میں کہ لیلۃ القدر کی رات اعمال کے لکھے جانے، رزق تقسیم کیے جانے، عمر دے دیے جانے کہ کتنا عرصہ انسان زندہ رہے گا، سال بھر کیا کرے گا، کتنا اس کا رزق ہوگا، اس کا رزق مقدر میں کیا ہے، کیسے ملے گا، کہاں سے ملے گا، یہ والی باتیں لیلۃ القدر میں لکھی جاتی ہیں یا نیمہ شعبان میں لکھی جاتی ہیں، تو علماء نے ان دونوں کے درمیان اتفاق یوں کیا کہ ان تمام چیزوں کا ابتدائی خاکہ اس رات میں بنایا جاتا ہے اور لیلۃ القدر کی رات میں ان اعمال میں رنگ بھر دیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، سلیمان جگدماں کے نعرے حیدری، یا پاک سیدہ طاہرہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی رات میں جب یہ اتنی عظیم رات ہے تو پھر بنتا تھا کہ اللہ رب العزت اپنے چاہنے والوں کو کوئی عظیم انعام بھی عنایت کرے، لہذا اس رات میں کریم پروردگار نے اپنی وہ جو سنت دائمہ تھی اس پر عمل کیا۔ سنت دائمہ کیا ہے کہ ہر قوم کے لیے اپنا ایک نمائندہ خلق کرتا ہے۔ جناب آدم سے لے کر جناب ختمی مرتبہ تک آپ دیکھ لیں، نمائندگان الہیہ کا ایک سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں تک آتا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 1000 نہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء اپنے نمائندے کے طور پر پیدا کیے۔ سبحان اللہ، یہ سنت الہیہ ہے۔ قرآن کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنا ایک نمائندہ اس دھرتی میں بھیجنا ہے۔ قرآن کا یہی فیصلہ ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس کو رہبر اور رہنما کے بغیر چھوڑا جائے۔ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی پیغمبر، نبی، رسول، امام یا اللہ کا کوئی نہ کوئی نمائندہ آیا ہے۔ سبحان اللہ، اور اگر احادیث کی کتابیں آپ دیکھیں، احادیث میں بھی سلسلہ اسی طرح ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہر امت کے لیے خدا کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ امت نبی کے دیے ہوئے رستے سے ہٹ کر کسی کو نمائندہ بنا لے، لیکن بناتی نمائندہ ہی ہے، کہتی خلیفہ رسول ہی ہے۔ خلیفۃ رسول اللہ کا کہ رسول کا خلیفہ، جانشین پیغمبر اکرم، کہتی یہی ہے، یعنی حوالہ اسی سنت کا دیا جاتا ہے، سہارا اسی سنت کا لیا جاتا ہے۔ پھر آپ عقلائے عالم کہ جن کا اتفاق ہے کہ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہبر اور رہنما ہونا چاہیے، ہر قوم کا کوئی نہ کوئی لیڈر ہونا چاہیے، ہر قوم اپنے امور کی باغ ڈور کسی نہ کسی کے ہاتھ میں سونپ دیتی ہے۔ ہمارا قائد تم، ہمارا رہنما تو، ہمارا لیڈر تو، ہمارا چیئرمین تو، جو بھی نام رکھ لیں۔ تو عقلائے عالم کا یہ دستور رہا ہے کہ اپنوں میں سے کسی ایک بندے کو اپنے امور کا ناظر اور نگران بنا دیا جائے۔ اس لیے پیغمبر اکرم کی وفات حسرت آیات کے فوراً بعد ابھی آپ کو غسل نہیں دیا گیا،
کفن بعد کی بات. ابھی آپ کو غسل نہیں دیا گیا, ابھی آپ کو کفن نہیں دیا گیا, ابھی آپ کو دفن نہیں کیا گیا. یہ پیغمبر اکرم کے ماننے والے جو عقلاء ہیں, انہوں نے ایک ایسا عقل مندانہ کام کیا جو ان کے بقول ان کے نبی نے نہیں کیا, جو ان کے بقول ان کے نبی نے نہیں کیا. ایسا عقل مندانہ اقدام کیا کہ رہتی دنیا تک ایک نظام بن گیا. یہ وہ اقدام ہے جو اللہ کی سنت ہے, یہ وہ اقدام ہے جو سارے انبیاء کی سنت ہے. وہ کیا؟ اللہ کا نمائندہ بنانا, وہ کیا؟ خلیفۃ رسول اللہ بنانا, وہ کیا؟ منصب رسالت کا کوئی نہ کوئی امین بنانا. سب مسلمانوں نے بنا لیا. آج کی رات اللہ رب العزت نے 12ویں لال ولایت کو پیدا فرما کر اپنی سنت کا احیاء کیا, اپنے انبیاء کی سنتوں کا احیاء کیا, اور تمام عالم کے عقلاء کی سنت کا احیاء کر دیا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ 12واں لال ولایت اللہ کی شریعتوں کا خاتم ہے. آپ کے جد بزرگوار محمد عربی وہ خاتم النبیین اور خاتم المرسلین تھے, اور آپ خاتم الائمہ, خاتم الامامت قرار پائے. اب آپ کے بعد خدا کے نمائندگان کا سلسلہ ختم ہو گیا. امام بھائی آپ کی بقول کہ رسول اللہ کے بعد جو خلیفہ ہے وہ خلیفۃ الرسول ہے, خلیفۃ الرسول ہے, تو امام بھی خلیفہ رسول ہے. جو خلیفہ رسول ہوتا ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. آپ ہی بتاؤ کہ کیا اس نمائندے کے بعد کسی نمائندے نے آنا ہے؟ سب مسلمانوں کا اتفاق ہے, مسلمانوں نہیں سب کفار کا بھی اتفاق ہے. وہ کفار کہ جن کا تعلق آسمانی ادیان کے ساتھ ہے, عیسائی ہوں یا یہودی ہوں, بلکہ بعض وہ کفار کہ جن کا کتاب و کتابیات سے تعلق ہی نہیں ہے, ان کا تعلق نالج اور علم رکھنے والے افراد کے ساتھ ہے. ان سب کا اتفاق ہے کہ آخری زمانے میں ایک آئے گا جو اللہ کی اس دھرتی کو عدل و انصاف سے یوں پر کر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے پر ہوگی. آئے گا, آنے والا آئے گا. اور یہ جو دنیا کا ایک نظام ہے, یہ دنیا کی جو سائنس اور ترقی ہے, یہ جو دنیا کا نظام اللہ کے نظام کے مقابل میں ہے, یہ جو دنیا کی سائنس اور ترقی خدا کے نظام میں آنے کے لیے تیاری کر رہی ہے. جس طرح بیٹا کہہ رہا تھا کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. یہ آپ کے تیر و کمان, یہ آپ کے توپ, یہ آپ کے ایٹم, یہ آپ کے میزائل اس آنے والے کے سامنے خاک ہو جائیں گے. اور وہ آ چکا ہے. اللہ یا رسول اللہ, یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی لال ولایت کی طرف اللہ رب العزت ان کا فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, کہ یہ جو کفار و مشرکین ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا جو نور ہے وہ ہم اپنے منہوں کے ساتھ, پھونکوں کے ساتھ بجھا دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ, جب کہ اللہ نے
انکار کر دیا ہے، مگر یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ اس نور کو تمام کر کے رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ گزرے۔ فرمایا کہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی خدا ہے کہ جس نے اپنے رسولوں کو یا اپنے رسول کو ہدایت اور حق کے ساتھ مبعوث کیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، تمام دینوں پر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ جو مشرک ہیں وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ فرمایا یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ حق کو اپنے کلمات کے ذریعے نافذ کر دے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑیں کاٹ کے رکھ دے۔ کیوں؟ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق کو حق بنا کے ثابت کرے، وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، اور باطل کو باطل کی حیثیت سے باطل کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم لوگ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ بقیت اللہ خیر لکم، جو اللہ کا بقیہ ہے، جو آخری نمائندہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ارشاد کیا فرمایا کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ تمام ادیان پر غالب کر دے، اللہ کے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج تک ایسا ہوا ہے؟ اس نے اپنے رسولوں کو تو بھیجا ہے بالہدیٰ ودین الحق، کیوں؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، اس لیے بھیجا ہے اپنے رسول کو دین دے کر، حق دے کر، تاکہ دین اور حق پوری دنیا پر نافذ ہو جائے۔ کیا پوری دنیا پر یہ دین نافذ ہوا ہے؟ کیا یہ وعدہ پورا ہوا ہے؟ ابھی تک تو یہ وعدہ پورا نہیں ہوا، اور اگر یہ وعدہ پورا نہیں ہوتا تو کیا یہ کلام الہی کی صداقت ہے؟ کیا یہ کلام الہی پر کفار کا اعتراض نہیں ہے؟ اللہ کے کلام پر اعتراض سے اگر بچنا ہے، کلام الہی کو تنقید سے بچانا ہے، ماننا پڑے گا کہ آج کی رات 12واں لال ولایت آ چکا ہے، وگرنہ آپ کے پاس کوئی راہ حل نہیں ہے۔ اور یہ راہ حل اس لیے ہے کہ تمام مسلمان تو کیا، تورات، زبور، انجیل پکار کے کہہ رہی ہے کہ پیغمبر اکرم کی نسل مبارک سے 12واں آئے گا جو دنیا میں فتنہ اور فساد کا کلا کما کر دے گا۔ اور پیغمبر اکرم کی احادیث ہیں کہ میرے 12 جانشین ہیں، اور 12ویں کے بعد نظام خلافت لپیٹ دیا جانا ہے۔ تو کیا جو ایک کرن ہے اس دین کے پوری صفحہ ہستی پر نفاذ کی، وہ ہے 12واں لال ولایت، چونکہ اس کے بعد نمائندگان الہیہ کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ شرف میرے 12ویں آقا کو حاصل ہے کہ جو قرآن میں اپنے نبی کو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ میں تیرے دین کو اس پوری صفحہ ہستی پر نافذ کر دوں گا، یہ اعزاز میرے امام کو ملنے والا ہے۔ یا امام المنتظر اللہ جل یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل۔ نعرہ حیدری۔ آج کی رات اس مولود کی ولادت ہے۔ آج کی رات جو تشریف لائے ہیں
وہ پیغمبر اکرم کی پیشین گوئی کو ثابت کرنے والے ہیں۔ آج کی رات جو تشریف لائے ہیں وہ اللہ رب العزت کا وہ جو ارادہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کو نافذ کرنے والا آیا ہے۔ آج کی رات پیغمبر اکرم کا جو افتخار تھا، پیغمبر اکرم کا جو اعزاز تھا کہ 1,24,000 انبیاء میں سے فقط ہمارے نبی ہیں کہ جن کی شریعت نے پوری دنیا پر نافذ ہونا ہے، پیغمبر اکرم کے اس افتخار کو پورا کرنے والا آج کی رات آیا ہے۔ یہ ہے میرے مولا امام العصر والزمان، صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یہ تشریف لائیں گے اور دنیا میں جتنا بھی ظلم و جور ہوگا اس کو ختم کر دیں گے، لیکن میرے مولا کب تشریف لائیں گے؟ کیا ہم نے یہ کبھی سوچا ہے؟ مولا نے خود آنا ہے یا ہم نے لانا ہے؟ 12ویں لالے ولایت کا دیدار ہم نے کرنا ہے یا انہوں نے کرانا ہے؟ کیا ہمارے مولا ہمارے درمیان موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا بعید کہ وہ ہمارے حالات سے واقف ہوں۔ آج کی رات وہ رات ہے کہ جس کو ہم نے 1 سال بعد یاد کیا ہے، پھر سال آئے گا تو ہم اپنے مولا کی یاد منائیں گے۔ یہ جو ہمارے مولا ہیں یہ تو پوری انسانیت کی ضرورت ہے۔ ہمارے مولا اس دنیا کی مشکلوں کے مشکل کشا ہیں۔ ہمارے مولا زمین و آسمان کے لنگر ہیں۔ یہ آخری حجت خدا ہیں۔ حجت خدا سے زمین کبھی خالی نہیں ہوتی۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس حجت خدا کو اٹھا لیا جائے، زمین اپنی اہل سمیت دھنس جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارے مولا اس دھرتی پر موجود ہیں۔ ان کی وجہ سے دنیا کا نظام باقی ہے، ان کی وجہ سے تباہی نہیں ہوئی۔ ادھر مولا کا فرمان ہے، معصومین علیہ السلام کا مستند ترین فرمان ہے کہ حجت خدا سے زمین کبھی خالی نہیں ہوتی۔ توجہ کیجیے گا، امام علیہ السلام کے ہونے پر دلیل دینا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا کہ حجت خدا سے زمین کبھی خالی نہیں ہوتی۔ ادھر قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین و آسمان میں دو خدا، ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے خود اپنی وحدانیت پر دلیل دی ہے، وحدانیت پر دلیل دی ہے، اور یہ وہ دلیل ہے کہ جو تمام مسلمان مانتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے زمین و آسمان تباہ ہو جاتا۔ کیسے؟ اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے اس طرح کہ کیا زمین و آسمان تباہ ہو گئے؟ زمین و آسمان باقی ہیں یا تباہ ہو گئے؟ باقی ہیں، لہذا خدا ایک ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ اگر ایک سے زیادہ ہوتے زمین و آسمان تباہ ہو جاتے، جبکہ زمین و آسمان تباہ نہیں ہوئے
مطلب کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی خدا کا برحق نمائندہ، اسی مصطفیٰ کا برحق خلیفہ یہ فرماتا ہے کہ زمین خدا کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی۔ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی زمین خدا، دھرتی خدا حجت خدا سے خالی ہو تو یہ زمین دھنس جائے۔ کیا زمین دھنس چکی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ حجت خدا ہے، حجت خدا موجود ہے۔ او پیدا کرنے والوں، صرف اس لیے کہ 12ویں لال ولایت زہرا کے لال کا انکار کیا جا سکے، بارش سے بھاگو اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ این المفر ولا يمكن الفرار من اہل البیت علیہم السلام، اہل البیت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ اگر اللہ کی وحدانیت پر یہ دلیل بن سکتی ہے اور ہے تو میرے مولا 12ویں لال ولایت کے وجود پر بھی یہ محکم دلیل ہے۔ اب وہ ہے کہ جو اس انسانیت کی ضرورت ہے، انسانیت تو مانتی ہے کہ یہ اس کی ضرورت ہے، انسانیت تو 12ویں لال ولایت کا اقرار کرتی ہے کہ چونکہ یہ ان کے مشکل کشا ہیں، لیکن اے ماننے والو، اے محبان اہل البیت علیہ السلام، اے محبت اہل البیت کا دم بھرنے والو، آپ تو اس کے عاشق ہیں، آپ تو اس کی ولایت کا دم بھرتے ہیں، آپ تو اس کے محب اور وہ آپ کے محبوب ہیں، آپ تو ان کے عاشق اور وہ آپ کے معشوق ہیں۔ کیا محبوب کا یہ تقاضا ہے، حب کا یہ تقاضا ہے کہ محبوب کے دیدار کے لیے کوئی تگ و دو نہ کی جائے، کوئی تگ و دو نہ کی جائے؟ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ کو ایک مقام پر فرمایا کہ ان سے کہہ دو جو میری محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ دعویٰ تو کرتے ہیں یا اللہ۔ فرمایا محب تو وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب حقیقی کی ملاقات کا خواہش مند رہتا ہے، یہ تو مجھ سے فرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جو فرار کرنے والا ہے وہ کب عاشق ہے؟ جو فرار کرنے والا ہے وہ کب محب ہے؟ ہم نے محبت کا دعویٰ تو کیا ہے، کیا محبت کے تقاضوں کو بھی پورا کیا ہے یا ہم محبت سے فرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کیوں آج تک ہماری ملاقات اپنے مولا سے نہیں ہوئی؟ کیوں ہمیں اپنے مولا کا دیدار نہیں ہوا؟ غفلت نمبر 1، ہمیں اپنے مولا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں بھول گئے ہیں؟ آج اگر دیکھتے ہیں نا، ہمارا ایک تعلق اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ہے، کوئی اپنے تعلق والے کے ساتھ تعلق خراب نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ محتاج ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں محتاج ہوں۔ اگر شاہ صاحب کے ساتھ میرے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو بہت سارے میرے کام شاہ صاحب کرتے ہیں، اگر ملک صاحب سے میرے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو میری بڑے مسائل ہیں جو حل کرتے ہیں۔ کبھی مالی معاملات ہوتے ہیں، کبھی دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، کبھی سیاسی معاملات ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے جڑا ہوا کیوں ہے؟ مفادات کی بنیاد پر۔ اگر یہ مفادات درمیان سے نکل جائیں تو تعلق ختم ہو جائے۔ اور اس لیے جب کوئی بڑا ہوتا ہے تو اس کے کچھ لوگوں سے تعلقات کم ہو جاتے ہیں، چونکہ اب وہ اس کے لیول کے نہیں رہے۔ اب جس مقام پر یہ ہے وہ چھوٹے لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ وہ اس کی مشکل کشائی کر سکتے ہیں اور نہ یہ بغیر کچھ لیے اس کو کچھ دے سکتا۔ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔
دنیاوی تعلقات مفادات پر مبنی ہیں، ہمارا تعلق اپنے مولا کے ساتھ بھی مفادات پر مبنی ہے۔ چونکہ ہمارے مولا ہمارے ظاہری حالات کو ٹھیک نہیں کرتے، ہمارے ظاہری کام نہیں آتے، ہم ان سے کوئی سفارش نہیں کروا سکتے، ہم ان سے کوئی نوکری نہیں لوا سکتے، ہم ان سے ڈائریکٹ پیسے نہیں لے سکتے، اس لیے ہمارا مولا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، غائب ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے باطن میں یہ بات موجود ہے کہ ہمارے مولا ہمارے ظاہری مشکل کشا نہیں ہے۔ جب وہ ہمارے ظاہری مشکل کشا نہیں ہے تو تعلق ہی نہیں ہے، ایک یہ اہم وجہ ہے۔ اور مولا کیوں دیدار نہیں کرواتے؟ وہ ہم پر لطف نظر کرم کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ آپ کو علی ابن مہزیار کا واقعہ یاد ہوگا کہ جناب علی ابن ابراہیم ابن مہزیار، علی ابن مہزیار جو ایسے صحابی تھے جن سے مولا نے ان کو مدینہ سے خود بلا کر ملاقات کا شرف دیا۔ جناب علی ابن مہزیار تڑپتے ہیں مولا کی ملاقات کے لیے، مشتاق ہیں میرے مولا کی ملاقات کے لیے۔ ان کا عشق ان کو سفر پر مجبور کرتا ہے۔ اس زمانے کے جنگل بیابانوں کا سفر، گھر بار چھوڑنا، خاندان کو چھوڑنا، سب کو چھوڑنا، چھوڑ کر نکل پڑتے ہیں اپنے مولا کی تلاش میں۔ کہیں تو مل جائیں گے، کہیں تو دیدار ہو جائے گا، کہیں تو آنکھوں کا نور بڑھ جائے گا۔ نکلتے ہیں جاتے ہیں، بالآخر مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں اللہ کے در کے ساتھ سہارا لیتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، حج و زیارات کرتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں، تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، مولا کا دیدار نہیں ہوتا۔ تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان ان کی طرف بڑھتا ہے اور کہتے ہیں، اے علی ابن مہزیار کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اپنے اس مولا کو چاہتا ہوں جو دنیا سے روپوش ہے۔ علی ابن مہزیار کو آگے پتہ کیا جواب دیا اس شخصیت نے؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے مولا فراموش چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ مخفی نہیں ہیں، تم مخفی ہو اپنے گناہوں کی وجہ سے، تم ان سے دور ہو۔ وہ تمہارے درمیان ہیں، وہ تو موجود ہیں، اور اس پر تو ہمیں شک ہی نہیں ہے۔ جب یہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی تو وہ موجود ہیں۔ اب جب موجود ہیں تو پھر نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ کیسی بات ہوئی کہ وہ ہیں اور نظر نہیں آتے؟ یہ کیسا ہوا کہ وہ ہیں اور ان کی معرفت کسی کو نہیں ہے؟ یہ ہو سکتا ہے۔ غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی شخصیت، شخص، باڈی، جسم یہ غائب ہے، نہیں۔ شخصیت، آئیڈینٹیفیکیشن، فلاں ابن فلاں ہونا یہ لوگوں پر مخفی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ ہو اور اس کا نام ہونا سب کسی کو معلوم نہ ہو؟ ہاں، یہ ہوتا ہے۔ اشکالات آج بھی ہیں، یہ اشکالات کل بھی ہوتے رہے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے 12ویں کی مثال یوسف کی طرح ہے۔ یہ یوسف زہرا اس لیے کہا جاتا ہے، یوسف زہرا یوسف یعقوب کی طرح ہے۔ اب جناب یوسف زندہ تھے اور غائب تھے۔ غائب کا مطلب کیا؟ کہ آنکھوں سے اوجھل تھے؟ نہیں، آنکھوں سے تو اوجھل نہیں تھے، موجود تھے، لوگ دیکھتے تھے، جہاں تھے وہاں تو دیکھے جاتے تھے، جہاں تھے وہاں دیکھے جاتے تھے، لیکن غائب تھے، یعنی شخصیت غائب تھی۔ کون جانتا تھا کہ یہ یوسف نبی ہے؟ اور یہ چند فرسخ کے فاصلے پر جناب یعقوب نبی تشریف فرما ہے۔
جناب یعقوب نبی ہیں، کیا ان کو پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے؟ جی جناب یعقوب کو پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے؟ جی جی کیسے پتا تھا؟ جس کو پتا ہو وہ رو رو کر اپنی آنکھوں کو سفید کر لے، اپنے آپ کو رو رو کے ہلکان کر لے، اپنی آنکھوں کا نور ضائع ہو جائے، جس کو پتا ہو۔ جب یہ پتا ہے وہ زندہ ہیں تو یہ کیوں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں؟ غائب تھے اپنے بابا سے بھی، برادران یوسف سے بڑھ کر، بھلا یوسف کو کوئی جانتا ہے؟ یوسف کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، معاملات لے دے خرید و فروخت ہوتی ہے، کیا پہچان تھی؟ شخصیت غائب تھی، جبکہ خود سامنے موجود ہیں۔ جناب یوسف سے خرید و فروخت ہو رہی ہے، بابا نے بھیجا ہے کہ جاؤ گندم خرید لاؤ، یوسف کی طرح نہیں بھیجا، تو کیا پتا تھا کہ یوسف ہے؟ بھائی ملاقات، وہ بھائی کہ جو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ یعنی ہمارا بھائی تھا، جن کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا، کھیلے تھے، کودے تھے، زیادتی کی تھی، لیکن نہیں پہچان کہ یہ سامنے یوسف ہے، کیونکہ ابھی منشاء الہی یہ تھا کہ وہ پردہ غیبت میں رہے۔ تو لہذا یہ کہنا جہالت سے بڑھ کر نہیں ہے کہ ہو اور پتہ نہ ہو، یہ یوسف ہیں اور پتہ نہیں ہے، نہ بھائیوں کو پتہ ہے نہ بابا کو پتہ ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ ہمارے مولا ہمارے درمیان موجود ہوں، یوسف زہرا ہو، لیکن ہمیں یوسف زہرا کی معرفت نہ ہو۔ لیکن کچھ لوگوں کو تو ہونی چاہیے۔ جناب علی ابن مازیار کو کیا کہا گیا کہ یہ معرفت تم کو نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ گناہ آڑے تھے، تمہارے گناہ جو ہیں وہ آگے آ گئے، لہذا ملاقات نہیں۔ آؤ میں ملاقات کراتا ہوں۔ جناب علی ابن مازیار کو لے جاتے ہیں، سفر کرتے کرتے وہ خیمہ نور ہے جس کا نور زمین سے آسمان کے ساتھ ملا ہوا ہے، جاؤ وہ تمہارے مولا ہیں، تمہارے منتظر ہیں۔ علی ابن مازیار اپنے کامتے ہوئے بدن کے ساتھ، لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ خیمہ امام میں داخل ہوتے ہیں۔ نور کا مرکب تشریف فرما ہے، گویا کہ اس کے منتظر ہے۔ علی ابن مازیار دیر کر دی ہے، بڑی دیر سے ملاقات کی ہے، مولا مجھے بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت نے سر گرا کر زمین پر یوں خط کھینچتے ہوئے کہا، علی ابن مازیار، تمہیں ہماری ملاقات کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ملا؟ کوئی نہیں تھا کہ جو تمہیں ہماری رہنمائی کرتا؟ پھر فرماتے ہیں کہ تمہارے جو گناہ ہے نا، پہلی بات انہوں نے کی کہ تمہاری جو مالداری ہے اس نے تجھے بڑا کر دیا تھا، پھر تمہارے فلاں معاملات وہ جو خلاف شریعت تھے، اس نے تجھے ہماری ملاقات سے روک دیا تھا۔ فرمایا، علی ابن مازیار نے کہا کہ مولا کیا توبہ کی گنجائش ہے؟ کیا توبہ کی گنجائش ہے؟ تو میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کے پر شرمسار ہوں۔ امام نے فرمایا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ابن مازیار، اے مازیار کے فرزند، لو لستغفارو
بعضکم لبعض لہلک من علیہا الا خواص الشیۃ التی تشبہ اقوالہم افعالہم۔ توجہ کیجیے گا کہ اگر تم میں سے بعض مومنین دوسرے بعض مومنین کے لیے استغفار نہ کرتے ہوتے، ہے نا ایک عادت، ہم مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں میرے اللہ فلاں کے گناہ معاف فرما، کہ اگر تم میں سے بعض کے لیے دعائے مغفرت نہ کرتے لہلک من علیہا، جو صفحہ ہستی پر تھا ہلاک ہو جاتا۔ یہ گناہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتے، اس لیے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی بڑی اہمیت ہے، خاص طور پر آج کی جو رات ہے کہ آپ نے آئندہ نیمہ شعبان تک اپنی قوت اور کوشش کے ساتھ جو چاہنا ہے لکھوا لینا ہے، اپنی راز و نیاز اپنی دعا و مناجات کے ساتھ۔ فرمایا کہ اگر اس طرح دعا نہ ہوتی، دعا کی اہمیت دیکھ لیں، نہ ہوتی تو پھر سارے تباہ ہو جاتے، سوائے ان مومنین کے کہ جن کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے، جن کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے کلمہ گو ہیں، ہم پیغمبر اکرم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اہل البیت کے محبان ہیں، اس کا تقاضا ان کی اطاعت ہے۔ اگر تو وہ اطاعت کرتے ہیں تو ان کا قول ان کے فعل کے مطابق ہے، اور جو کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے یہ منافق ہے، مومن نہیں ہے۔ تو کوئی نہ بچتا سوائے ان لوگوں کے کہ جن کا قول اور فعل ایک ہوتا، دعوے دار اسلام ہیں، دعوے دار محمد عربی کے محب ہیں، اہل البیت کے چاہنے والے ہیں۔ تو جو کسی کا محب ہوتا ہے اس کو اپنے محبوب کے تمام آثار سے عشق ہوتا ہے۔ کسی زمانے عرب کے ایک جاہل نے ایک شعر پڑھا تھا، اور اس کا مفہوم یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنے معشوق کے گھروں سے گزرتا ہوں، جو کھنڈرات ہے، معشوق وہاں سے چلا گیا ہے، رخصت ہو گیا، لیکن یہ جب بھی جاتا ہے ان کھنڈرات کے آثار یا دیواروں کو چومتا ہے۔ کہنے والوں نے کہا ان ٹوٹی ہوئی دیواروں کو چوم کر کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ان دیواروں کو نہیں چومتا، یہ دیواریں میرے محبوب کے آثار ہیں، میرا محبوب یہاں رہا کرتا تھا، میرے محبوب نے ان دیواروں کو ٹچ کیا تھا، تو یہ اس کے آثار ہیں جو مجھے یاد رہتے ہیں، جو مجھے محبوب ہیں، اس لیے میں ان کو چومتا ہوں۔ عشق حقیقی اور محبت حقیقی کا تقاضا تو یہی ہے کہ اپنے محبوب کے آثار کو زندہ کیا جائے۔ محبوب کی زیارت تو ممکن نہیں ہے، محبوب سے ملاقات تو ممکن نہیں ہے، وہ کام تو ممکن ہے کہ جس پر محبوب وہاں بیٹھے ہوئے بھی خوش ہوتا ہوگا۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ غیبت کا معاملہ خدا پر ہے، کب اس نے اجازت دینی ہے اور انہوں نے پردہ کشائی کرنی ہے، کب ہماری آنکھوں نے ان کے نور کے ساتھ منور ہونا ہے، کب ہماری آنکھوں نے ٹھنڈک حاصل کرنی ہے، کب ہمارے تڑپتے دل ان کی خوشبو کے ساتھ منور ہوں گے، یہ خدا کو پتہ ہے۔ ہماری ذمہ داری ان کو خوش کرنا ہے، اور خوش تبھی کیا جا سکتا ہے کہ جب 12ویں لال ولایت کے آثار کو زندہ کیا جا سکے۔ لیکن ایسا
نہیں ہو رہا، اس لیے اس رات کی بڑی اہمیت ہے۔ 12ویں لال کو بھی خوش کیا جائے، اللہ رب العزت کے آگے دعا اور مناجات کی جائے۔ دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے جس سے ہم عام طور پر غافل رہتے ہیں۔ دعا مخ العبادہ اس لیے کہا گیا ہے، جتنی باتیں کرو دعا نہ کرو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا اس وقت کا سہارا ہے جب سب سہاروں سے انسان مایوس ہو جائے۔ دعا کس سے کرنی ہے؟ اس سے کرنی ہے۔ دعا کیا ہے؟ پکار ہے۔ دعا کیا ہے؟ اپنی عاجزی کا اظہار ہے۔ اللہ کے آگے اظہار کرنا ہے کہ میرے اللہ، تیری مخلوق پر جو میرا سہارا تھا وہ ٹوٹ چکا ہے۔ میرے اللہ، میں نے اس مخلوق کو اپنی طرح عاجز پایا ہے اور تجھے علی کل شیء قدیر پایا ہے۔ تو ہی قادر ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، مشکل کشاؤں کا مشکل کشا ہے۔ اس لیے میرا اللہ میں تیرے حضور حاضر ہوتا ہوں۔ اور یہ دعا محتاج ہے اس عاجزی کی۔ دل جب جھکا ہوا نہیں ہے، اگر دل جھکا ہوا نہیں ہے تو انسان جھکا ہوا نہیں ہے۔ دل کے جھکاؤ کا نام عبادت ہے، دل کے جھکاؤ کا نام، عاجزی کے اظہار کا نام عبادت ہے۔ اور جو بندہ دعا اور مناجات نہیں کرتا وہ متکبر، جو اس سے بڑا متکبر کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنے خالق کا بھی اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتا؟ اس سے بڑا متکبر کون ہو سکتا ہے؟ انسان سارا سال گناہ کرتا ہے، گناہوں میں لت پت ہے، اور ایسی خوبصورت مناسبتیں آتی ہیں اور ہم ان کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال سے بھی واقف ہے، ہمارے کردار اور کرتوت سے واقف ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اب میری مخلوق گناہوں میں لت پت ہو چکی ہے، اب ان کی بخشش کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا ان کے لیے ایک یوم، ایک دن ایسا مقرر کیا جائے کہ یہ آئیں اور دلی ندامت کے ساتھ صرف ایک آنسو ندامت کا بہا دیں، میری جو رحمت ہے اس کے دریا بہہ جائیں گے۔ اللہ اللہم صل عراق کا واقعہ بہرحال امام علیہ السلام کی زیارت اور ملاقات کے حوالے سے علمی بحث اور گفتگو ہوتی ہے کہ امام علیہ السلام کی زیارت ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، تو اس پر بڑی لیدے ہوئی ہے۔ قطع نظر اس کے ایک واقعہ مختصر سا کہ جس سے ہم کچھ لینا چاہتے ہیں، ملاقات نہ ہونے کی وجوہات یا امام کی زیارت یا ہماری اطاعت بتاتی ہے کہ ہم ان کے مشتاق ہیں۔ جب محبوب نہیں ہے ان کے آثار کی حفاظت کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو حلہ کا تھا وہ حقیقی عاشق تھا، بڑے شکوے شکایتیں کرتا تھا، مولا اب تو حالات بڑے بہترین ہیں، تشریف لائیے، مولا اب تو حالات ایسے ہیں کہ قدم قدم پہ شیعہ موجود ہیں، آپ کے محافظ موجود ہیں، اب تو آپ کو آ جانا چاہیے۔ کڑتا تھا، افسوس کرتا تھا، مولا کا یعنی ایک بہانہ تھا اپنے محبوب کو یاد کرنے کا۔ ایک دفعہ صحرا میں چلا گیا، وہاں کام بھی کر رہا ہے، اونچی آواز سے شکوے بھی کر رہا ہے۔ اچانک ایک شخصیت نمودار ہوتی ہے، اے فلاں ابن فلاں، یہ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ فرمایا اپنے مولا کو۔ میں ہوں وہ کہ جس کو تو خطاب کر رہا ہے، ذرا سنبھل کے خطاب کر۔
اس کی عجیب حیت تھی، عجیب کیفیت ہو گئی کہ اچانک میرے مولا میرے پاس۔ بہرحال شکوے شکایتوں کے بعد مولا کیوں نہیں تشریف لائے؟ فرمایا بتاتا ہوں کہ میں کیوں نہیں آتا۔ فلاں دن اپنے سب شیعوں کو اکٹھا کرو، اور فرمایا کہ مخلص فقط تم ہو اور وہ قصائی فلانا، وہ مخلص ہے، باقی مخلص نہیں ہے۔ کہا کہ مولا ایسا تو نہیں ہے بھائی، بڑے نام لیوا آپ کے، بڑا دم بھرنے والے، بڑی محبت، بڑی مناجات، فلاں دعا، فلاں فلاں، نہیں فلاں دن آؤں گا نا سب کو اکٹھا کرنا۔ ہاں یہ کام کرنا کہ چھت پر 2 بکرے باندھ دینا، یہ کرنا۔ تو میں آؤں گا۔ آئے وہ بندہ، علاقے میں اعلان کر دیا مولا آ رہے ہیں، سب مشتاق بھاگے بھاگے آئے۔ یعنی جب بسا اوقات کسی محفل یا مجلس میں کو امید زیادہ ہو تو تعداد اور ٹائم سے ہم جو ہے نا، ان کی نیاز مولا کا دیدار تھا، تو ٹائم سے پہلے سب بھاگم بھاگ پہنچ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا گھر پر ہو گیا مومنین سے۔ قصائی بھی آ گیا، یہ خود آپ میزبان ہے، انتظار میں بیٹھے ہیں، مولا تشریف لانے والے ہیں۔ اچانک چھت سے آواز آئی، چھت پر محسوس ہوا کہ کوئی نور ہے۔ آواز آئی کہ میں فلاں امام آ گیا ہوں، اور اس قصائی کو ذرا اوپر بھیجو۔ وہ قصائی آیا، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ جو چھت کا پرنالہ ہے نا، ادھر سے خون بہنے لگ پڑا۔ سب نے دیکھا کہ مولا نے اس کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ لو جی، وہ جو تھے نا، ایک اشتیاق تھا ملاقات اور دیدار کا، وہ دھڑکنیں تیز کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہی بندہ صاحب خانہ، آواز آئی کہ فلاں اوپر آ جاؤ۔ یہ بھی بیچارہ ڈرتے ڈرتے گیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پرنالہ خون کا پھر بہہ پڑا۔ اب جب ہو گیا، ادھر سے جو جناب مسلم کے ساتھ آئے ہوئے تھے نا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے سب غائب ہو گئے۔ اب مسلم کوفہ میں تنہا ہے۔ اب زہرا کا لال اکیلا ہے۔ وہی کربلا کا منظر، کیوں 72 تھے صرف، کیوں مسلم اکیلا رہ گیا تھا؟ تو دعوے دار محبت بہت ہوتے ہیں، قول اور فعل ایک جیسا ہو یہ کوئی ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات پر تیاری کی ضرورت ہے، جب تیار ہو جائیں گے تو بلا لیں گے یا آ جائیں گے، تیاری کی ضرورت ہے۔ تو جب اوپر دیکھا تو انہوں نے کہا، چونکہ وہ 2 بکرے تھے نا، ان بکروں کو ذبح کرایا تھا۔ یہ مصلحت تھی امام کی کہ 2 بکرے چھت پر باندھ دینا۔ بکرے تھے وہی ذبح ہوئے تھے، وہ جو قصائی تھا وہ بھی محفوظ تھا، اور جو اہل خانہ صاحب خانہ تھے وہ بھی محفوظ تھے۔ اب مولا نے کہا کہ اے صاحب خانہ جاؤ، اب ان کو بلا لاؤ۔ جیسے بھاگم بھاگا نیچے آیا، دیکھا کہ ایک بندہ تو کیا کسی کا جوتا بھی نہیں پڑا، سب غائب ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا اب سمجھ آئیے تمہیں کہ شہر تو بھرا ہوا تھا مسلمانوں کا، لیکن مسلم ایک تھا۔ دھرتی بھری ہوئی تھی مسلمانوں سے۔ زہرا کا لال کربلا کے لکودک صحرا میں اکیلا شہید ہو گیا تھا۔ اسلام کا کلمہ پڑھنا مخلص اور اطاعت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسلام اور ایمان یہ ہے
اسلام اور ایمان یہ کہتا ہے کہ جو کہتے ہو وہی کر کے دکھاؤ۔ کہاں جانا تھا ہم نے، کدھر چل نکلے، حکم کیا تھا، ہم کس لائن پر چل نکلے۔ کتنے عظیم یہ مہینے تھے، اعمال کے، عبادات کے، فراموش کر بیٹھے۔ یہ چیز ہے کہ جو مولا کو ہم سے خوش کر سکتی ہے۔ رجب کا مہینہ، ایک روزہ رکھو جنت واجب، فلاں عمل کرو گناہ معاف، فلاں عمل کرو گناہ معاف، شعبان میں یہ عمل کرو، رمضان میں یہ عمل کرو۔ 3 ماہ لگاتار ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ زندگیاں آ رہی ہیں، گزر رہی ہیں، ہر سال یہ موقع آتے ہیں، ہم اس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ امت کو عریضوں پر لگا دیا گیا، عریضے لے جائیں، وہ پھینکے، ملاقات ہو رہی ہے امام علیہ السلام کے ساتھ۔ عریضہ کیا ہے؟ کس چیز پر لگا دیا ہم نے پوری قوم کو؟ میں کہتا ہوں کہ ہر جائز کرنے والا نہیں ہوتا۔ لوگ جواز کے فتوے لے رہے ہیں کہ جائز ہے، ٹھیک ہے جائز ہے، سگریٹ بھی تو جائز ہے، ہر بندہ کیوں نہیں پیتا؟ جو آپ میں سے نہیں سگریٹ نوشی کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ جائز ہے۔ اور بھی کتنی چیزیں ہیں، میں نام نہیں لیتا، وہ نشے میں بھی شامل ہے۔ کچھ چیزیں جائز ہیں، کیوں نہیں وہ پیتے؟ آپ میں سے وہ کوئی بھی نہیں پیتا میرے خیال میں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری جائز چیزیں ہیں۔ یہ کپڑا اگر کھانا پڑے تو حرام ہے، حرام ہے کپڑا کھانا، پھر کھائے اگر جائز ہے تو۔ پٹاخے مارنا حرام ہے، بعض صورتوں میں حرام ہے اگر تکلیف پہنچائے تو، وگرنہ حرام نہیں ہے۔ لو جی سب نکلے اور پٹاخے مارے، فتویٰ لیا کسی نے؟ عریضہ کیا مطلب عریضے کا؟ کیا مولا ہمارے دلوں میں نہیں ہے؟ کیا مولا ہمیں مسجدوں میں نہیں ملتے؟ 12واں لال ولایت ہم نے دلوں سے نکال دیا ہے کہ ہم صحرا میں جاتے ہیں، وہ دریا میں ایک چیز بہا دیتے ہیں، ہمارا عریضہ جا رہا ہے، مولا دریاؤں میں رہتے ہیں۔ کس کو پتا ہے کہ مولا دریاؤں میں رہتے ہیں، کسی جنگل میں رہتے ہیں؟ ایک عریضہ لکھا جاتا ہے، لو جی سارے اس پر لگ گئے۔ بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، اسی جگہ پر ہمیں مولا نے ملنا ہے، جہاں ملنا ہے وہ رات کو جگہ خالی نظر آتی ہے۔ یہ جو اعمال رجب کے، شعبان کے، یہ اس کی ساعتیں اتنی مبارک تھیں، ان ساعتوں سے نعمتیں، رحمتیں کس نے لوٹی ہیں؟ کتنا یاد تھا؟ 2 مہینوں میں یہ عمل یاد ہے ہمیں۔ باقی اعمال، وہ جو مفاتی، وہ معصومین علیہ السلام سے مروی دعائیں، وہ عبادات جن کے ساتھ مفاتیح الجنان اور کتابیں پر نظر آتی ہیں، اس پر کتنے کا ہماری طرف سے عمل ہوا ہے؟ کتنی ایک ہم نے لوگوں کی رہنمائی کی ہے؟ یہ دنیاوی اور مفادات کا تعلق ہے۔ یہ اسی طرح تعلق ہے جیسے کسی شخص کو ڈاکٹر سے محبت ہوتی ہے۔ کیوں محبت ہوتی ہے؟ وہ ہمارا علاج کرتا ہے، ہمیں صحت دیتا ہے۔ ہمیں اپنے مولا سے ملاقات، یہ جو ملاقات ہو رہی ہے یہ اسی لیے ہو رہی ہے۔ عریضوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مولا میری فلاں مشکل کو کشائی فرمائیں، مولا میری فلاں مشکل کشائی فرمائیں۔ جبکہ سارا سال مولا کو یاد نہیں کیا، مولا کی اطاعت نہیں کی، اس کے اللہ کو خوش نہیں کیا، رسول کو خوش نہیں کیا، مولا کو خوش نہیں کیا، اور چلا ہے عریضہ لکھ کر مولا سے اپنے بچے لینے، رزق وسیع کروانے جا رہا ہے۔ جب تم نے مولا کی مانی ایک نہیں، مولا سے کیوں اپنی منواتے ہو؟ پھر کس نے تمہیں کہا ہے کہ آپ کے مولا فقط وہاں دیتے ہیں یہاں نہیں دیتے؟ آپ کے مولا فقط وہاں وسیلہ بنتے ہیں یہاں نہیں بنتے؟ وہ مولا کہ جو وہاں مشکل کشائی کروا سکتے ہیں، دریاؤں میں، جنگلوں میں،
پانیوں میں وہاں مشکل کشائی کروا سکتے ہیں، یہاں مشکل کشائی نہیں کروا سکتے؟ یہ ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے، مثلا میرے پاس ایک لکھا ہوا ہے کہ اس پر یہ لکھا جائے، جب یہ عریضہ لکھ دیا جائے، اس کے لکھنے کے بعد پھر لکھا جائے یا عثمان ابن سعید و یا محمد ابن عثمان اوصلا قصتی الی صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ۔ اے عثمان ابن سعید، جو مولا کے نائب خاص تھے، نواب اربع جو 4 آپ کے نائب تھے، ان میں سے ایک عثمان ابن سعید بھی تھے اور ایک محمد ابن عثمان بھی تھے۔ اے عثمان ابن سعید آپ اور محمد ابن عثمان آپ ہمارا یہ رکا، یہ قصہ، ہمارا یہ عریضہ ہمارے مولا تک پہنچا دیں۔ کہاں ہیں یہ جناب عثمان ابن سعید، یہ محمد ابن عثمان؟ وہ تو نائب اربع دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صرف عثمان ابن سعید یا نواب اربع میں سے 2 نائبین کے نام پر یہ رکا کیوں لکھا گیا؟ کلینی کے نام پر کیوں نہیں لکھا گیا؟ صدوق کے نام پر کیوں نہیں لکھا گیا؟ خوئی خمینی کے نام پر کیوں نہیں لکھا گیا؟ کس چیز نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم جناب عثمان ابن سعید کیوں نام لکھا گیا؟ کیا عالم تھے اس لیے؟ ہزاروں علماء تو اور بھی ہیں۔ نائب تھے، امام نے نیابت ختم کر دی تھی، پہلے نائب فوت ہوئے، نیابت ختم، اگلا نائب، دوسرے نائب فوت ہوئے، نیابت ختم، اگلا نائب، تیسرے نائب فوت، چوتھا آیا، چوتھے کے بعد اعلان کر دیا کہ سب کو بتا دو کہ اب میری نیابت کا سلسلہ ختم۔ اگر نیابت کی بنیاد پر ہے تو آپ کے مولا نے تو نیابت ختم کر دی تھی، تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ جناب عثمان ابن سعید اور محمد ابن عثمان کو درمیان میں واسطہ کیوں بنا رہے ہیں، جب کہ امام علیہ السلام خود سن سکتے ہیں؟ ایک یہاں سے وہاں جانا، وہاں جا کر پھر درمیان میں واسطہ، جو مولا وہاں سن سکتے ہیں، جو مولا وہاں ہماری سفارش کر سکتے ہیں، کیا وہ یہاں نہیں کر سکتے؟ اگر عثمان ابن سعید سن سکتے ہیں، مولا نہیں سن سکتے؟ کیا ہے یہ؟ کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے یہ حرام نہیں ہے، حرام تب ہوتا کہ جب ہم اس کو شریعت کا حصہ بناتے، جب ہم اس کو شریعت کا حصہ بناتے پھر حرام تھا، بدعت تھی۔ یہ تو نیت نہیں ہے، جب یہ نیت نہیں ہے اس عمل کی حیثیت کیا ہے؟ میرا خیال میں اگر مسجد میں بیٹھ کر مولا کے بتائے ہوئے تمام اعمال بجا لا کر اللہ کے حضور ان کا واسطہ دے کر دعا مانگی جاتی، دعا مستجاب بھی ہوتی، مولا خوش بھی ہوتے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، 12واں لال ولایت بھی خوش ہوتا، اللہ بھی خوش ہوتا۔ یہ جو عمل وہاں کیا جاتا ہے اور یہ عمل جو اگر یہاں کیا جائے، یہ مشکل قصہ، یہ ڈائریکٹ ہی خدا سن لیتا، ڈائریکٹ ہی مولا اس کی سفارش کرتے۔ وہاں جا کر سپیشل، اور یہ کام کوئی آٹوں میں بند کرتا ہے، کوئی مٹی میں بند کرتا ہے، کوئی کسی شے میں، یہ سارے اعمال کہاں سے آئے؟ حیران کن بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ گزارش کی ہے کہ جائز ہوگا اگر نیت یہ ہوگی، حرام نہیں ہے، پھر ہر جائز کر کے دکھائے۔ اور اگر یہ صرف جائز ہے تو کیا یہ مستحب ہے، واجب ہے؟ شرعی احکام جو کرنے ہوتے ہیں وہ 2 ہیں، ایک ہے واجب، ایک ہے مستحب، جس کو شرعی کام کہا جاتا ہے، اور جو نہیں کرنے ہوتے وہ بھی 2 ہیں، ایک ہے حرام، دوسرا ہے مکروہ۔ مکروہ حرام نہیں کیا کرنا اور واجب مستحب کرنا ہے، یہ چاروں احکام شرعی ہیں، اور 5واں رہ جاتا ہے مباح، کرو یا نہ کرو برابر ہے۔ اب یہ پانی پینا، پیا جائے پھر بھی ٹھیک ہے، نہ پیا جائے پھر بھی ٹھیک ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، نہ حرام ہے،
اور نہ یہ مکروہ ہے۔ یہ پانی جو میرے پاس ہے، یہ سپیکر آپ کے سامنے ہے، اس کے بغیر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، مباح ہے، لیکن ایک اوکلائی ضرورت تو ہے نا، ہر اس کی بھی ایک اوکلائی ضرورت ہے، اس کی بھی ایک اوکلائی ضرورت ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو عمل یہ ہوتا ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے؟ چونکہ کرنے والا عمل ہے، حرام مکروہ تو میں نہیں کہتا، یا واجب ہے یا مستحب ہے۔ اگر واجب مستحب ہے، آج کے اعمال میں مفاتیح الجنان میں کیوں نہیں لکھا ہوا؟ واجب بھی نہیں ہے، استحباب پر آ جائیں۔ اگر مستحب ہے، مفاتیح الجنان آپ کے سامنے، مفاتیح نویں آیت اللہ مکارم شیرازی کی، ایک حوالہ دیا جا رہا ہے مکارم شیرازی صاحب کا، مکارم شیرازی صاحب کی مفاتیح نویں میرے پاس موجود ہے، یا قبلہ صاحب کی زاد العباد، یا جن سے یہ ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑی کتابیں، ان میں اعمال سارے سال کے لکھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ مستحب تھا تو کسی نے کیوں نہیں لکھا؟ غسل جو آج کا ہے نا، غسل سستانی صاحب کے نزدیک ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، لیکن سستانی صاحب نے لکھا ہے کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے غسل کیا جا سکتا ہے۔ بھائی اگر رجائے مطلوبیت کی نیت کی جائے تو ثواب مل جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس پر معتبر روایات نہیں ہیں، روایات ہیں لیکن معتبر نہیں ہیں، روایات ہیں پھر بھی مستحب اعمال میں نہیں لکھا گیا، غسل کو مستحب نہیں قرار دیا گیا۔ کیا عریضے پر کوئی روایت، کوئی فرمان مولا موجود ہے؟ کوئی ہے تو کسی کتاب میں دکھائے، اور اگر ہے کسی کتاب میں، کوئی دعویٰ کرے کہ ہے، حدیث ہے، فلاں کتاب بہار الانوار فلاں فلاں ہے، تو مجھے بتائیں کہ ان ساری اعمال عبادات کی کتابوں میں یہ عمل باقاعدہ کیوں نہیں لکھا گیا؟ 1400 سال سے یہ اعمال آ رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، کسی کتاب میں بھی یہ عمل موجود نہیں ہے، نہ ائمہ ہدا سے مروی، نہ علماء اعلام نے خود کیا ہے۔ شیخ کلینی نے کیا ہے، شیخ صدوق نے کیا ہے، سلسلہ چلتا 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 علامہ ہلی نے کیا ہے، آیت اللہ خوئی نے کیا ہے، آیت اللہ خمینی نے کیا ہے، سستانی صاحب نے کیا ہے، یہ کرتے ہیں، ان کے بیٹے کرتے ہیں۔ ہم نے نجف میں علماء میں سے کسی کو بھی یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جبکہ مسلسل نیٹ پر فتوے آ رہے ہیں۔ میرے پاس ایک ہے مدرسۃ القائم کا، اب 15 شعبان کے اعمال لکھے ہوئے انہوں نے، شب 15 شعبان کے اعمال لکھے ہوئے ہیں، انہی کے نیچے لکھ دیا ہے علماء کرام فرماتے ہیں۔ اب اوپر جو شب 15 شعبان کے اعمال لکھے ہیں، نیچے حوالہ ہے مفاتیح الجنان کا، اعمال مفاتیح الجنان سے ہماری عبادات کی کتاب۔ لیکن جب عریضے کی بات آئی ہے تو کہتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں، معصوم نہیں، نہ کسی ہماری کتاب میں، علماء کرام فرماتے ہیں یہ عریضہ بہت ہی مجرب، اور اس عریضے کی وجہ سے حاجات بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ عریضہ جس پر نہ فرمان، نہ روایت، نہ حدیث، نہ علماء کا عمل، اس کی وجہ سے حاجات جلدی قبول ہوتی ہیں، جبکہ جو عمل معصومین نے خود کر کے مسجدوں میں یا اپنے گھروں میں دکھایا ہے، اس کے ذریعے جلدی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کھل کے کہو نا کہ یہ ہماری اپنی رسم ہے، تاکہ حرمت کا فتویٰ نہ آئے۔ اپنی رسومات کو عبادات سے جدا رکھنا چاہیے۔ یہ جو 12واں لال ولایت پردہ غیبت میں گیا ہے، اسی کے خلاف جنگ کرتے ہوئے گیا ہے، کہ وہ چاہتے تھے کہ دین محمدی نافذ ہو۔ اعدائے اہل البیت چاہتے تھے کہ نہیں، ہمارا بھی کچھ اس میں اضافہ ہو۔ یہی نہیں تھا پہلے ہی ابتدا میں؟ کیوں جنگ ہوئی ہے؟ کیوں کوئی سقیفہ میں تھا تو کوئی کہیں تھا؟ وہاں سے سلسلہ ایک شروع ہوتا ہے، ایک طرف اہل البیت تو مد مقابل کوئی اور۔ اہل البیت چاہتے ہیں قرآن اور پیغمبر اکرم کا فرمان نافذ ہو، مقابل والے کہتے تھے کہ
فلاں فلاں چیز پیغمبر اکرم نے حلال کی تھی، میں ان کو حرام کرتا ہوں، میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، میرے نزدیک یہ مصلحت نہیں ہے، میرے نزدیک یہ مناسب نہیں ہے، تو اس نے اپنی جو باتیں تھیں دین میں داخل کر دی۔ مقابلہ کیا تھا؟ مقابلے میں کیا کہا گیا؟ نہیں، وہی ہوگا جو اللہ کا قرآن کہتا ہے، پیغمبر اکرم کا فرمان کہتا ہے۔ علی آئے تو یہی کیا، حسن آئے تو یہی ہوا، حسین آئے شہید ہوئے تو یہی ہوا، یہاں تک کہ 12واں لال ولایت کیوں پردے غیبت میں چلا گیا؟ اگر بنی عباس کی مان لی جاتی، ان کی اطاعت کر لی جاتی، تو کیا مولا کو پردے غیبت میں جانے کی ضرورت تھی؟ ایک ہی موقف تھا کہ عمل کے لحاظ سے اگر کوئی عمل نافذ ہوگا تو وہ یا اللہ کا فرمان ہوگا یا پیغمبر اکرم کا فرمان ہوگا۔ اپنی رسم و رواج کو اگر ہم نے کرنا بھی ہے تو اس حد تک نہ کریں کہ وہ دین کا حصہ بن جائے۔ کیا اب یہ رسم مقدس رسم نہیں بن گئی؟ اچھا ایک دو اگر کریں تو خیر، ایک جمع غفیر ایک کام کرنے لگ پڑے اور مذہب کی طرف منسوب ہو جائے کہ شیعہ مذہب اس رات میں یہ عمل بھی کرتے ہیں، ہم نے یعنی جس معاشرے میں ہمارا معاشرہ مخلوط معاشرہ ہے تو ہم نے بعض غیر شیعہ کو بھی یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ ہم سے لے لیا۔ یعنی اتنی شہرت ہے اس عمل کی کہ جس کا ان اعمال میں نام و نشان نہیں ہے۔ ہمارے مولا ہمارے نزدیک تب ہوں گے، ہمارے مولا ہمیں اپنی زیارت کا شرف تب بخشیں گے جب ہم ان کی پارٹی میں ہوں گے، ان کے پارٹی کے اصولوں کو فالو کریں گے۔ اور ان کے بنیادی اصول میں سے یہ ہے کہ اپنے اعمال میں یا خدا کا فرمان دکھاؤ یا ہمارا فرمان دکھاؤ، اپنا من گڑت یا اپنا دین ہمارے دین کے ساتھ مکس نہ کرو۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ آج انشاءاللہ ہم اعمال کی کوشش کریں گے۔ کتنے بجے تک جی؟ 10 بجے، ٹھیک ہے جی، 10 بجے ہم سب یہاں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو جو برادران اعمال کرنا چاہیں تو تشریف لائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ بار الہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام، ہماری ادنیٰ عبادت اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول و منظور فرما۔ کریم اللہ، اس رات کی عظمت کا واسطہ، آج کی رات کے مولود مسعود کا واسطہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ کریم اللہ، بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام، حاضرین و ملتمسین کی نیک دلیات پوری فرما۔ میرا اللہ، حاضرین و ملتمسین کی پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں دور فرما۔ کریم اللہ، بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام، ہمارے مرحومین و مرحومات کے گناہ معاف فرما۔ میرا اللہ، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ میرا اللہ، ان کے درجات بلند فرما۔ 12ویں لال ولایت کا واسطہ میرا اللہ، ان کے گناہ معاف فرما، ان کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ کریم اللہ، بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام، آج کی نیاز کا اہتمام جن جن نے کیا ہے، خاص طور پر مودت حسین اور اس کے والد بزرگوار نے کیا ہے، کریم اللہ ان کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول اور منظور فرما۔ میرا اللہ، ان کی توفیقات خیریہ میں اضافہ فرما۔ کریم اللہ، ان کے گناہ معاف فرما۔ میرا اللہ، ان کے گھروں میں اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما۔ میرا اللہ، ان کے گھروں سے آفات و بلیات کو دور فرما۔ میرا اللہ، مودت حسین کو اپنے تعلیم میں ترقی عطا فرما۔ میرا
اللہ اس کی بھائی اور بہنوں کی حفاظت فرما، بالاخص اس کے چھوٹے بھائی ہادی کو میرا اللہ صحت اور تندرستی عطا فرما، میرا اللہ ان کو طول عمر عطا فرما، میرا اللہ ان کی خواتین کے پردوں کی حفاظت فرما۔ کریم اللہ مودت حسین کے چاچو بیمار ہیں، میرا اللہ ان کو لباس عافیت عنایت فرما۔ اے مولا، اے وقت امام، آپ کی خدمت میں ہمارا بھی یہ عریضہ ہے کہ ہر بیمار کو صحت اور تندرستی عطا فرما، میرا اللہ ہر بیمار کو لباس عافیت عنایت فرما، جتنے بیمار ہیں میرا اللہ ان کو طول عمر عطا فرما، میرا اللہ بے روزگار کو برسر روزگار فرما، صاحبان روزگار کے مال اور رزق میں وسعت اور برکت نازل فرما، میرا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ کریم اللہ بے اولاد مومنین کو صاحب اولاد فرما، میرا اللہ جو اولاد نرینہ نہیں رکھتے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، میرا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہر مومن کے گھر میں خیر و برکت نازل فرما، ہر مومن کے گھر سے میرا اللہ آفات و بلیات کو دور فرما، میرا اللہ ہر قسم کی آفات آسمانی ہو یا ارضی ہو، تمام آفات سے تمام مومنین کی میرا اللہ حفاظت فرما۔ کریم اللہ ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، میرا اللہ امام وقت کی زیارت کا شرف نصیب فرما، میرا اللہ ہماری آنکھوں کو ان کے نور کے ساتھ منور فرما، ہماری آنکھوں کو میرا اللہ ان کے دیدار کے ساتھ ٹھنڈا فرما، میرا اللہ ہمیں امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں امام علیہ السلام کے ہم رکاب ہو کر جنگ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ اس عظیم امام اور اس عظیم رات کا واسطہ ہماری ان دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمیں نیکی کرنے کی توفیق مرحمت فرما، بجاہ النبی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔